السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت پر آپ غور کریں۔ اللہ رب العالمین آیت کے شروع میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ آیت کے اخیر میں کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے۔ اسی دعا کو اللہ رب العالمین عبادت کہہ رہا ہے۔ تو دعا کا عبادت ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اپنے مالک الملک سے مانگتے ہیں، اپنی صحت کا سوال ہو، اپنی نوکری کا سوال ہو، اپنے بال بچوں کا سوال ہو، اپنی بیماری رفع ہونے کا سوال ہو، جو کچھ بھی ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں یہی دعا ہے۔ یہ دعا عبادت ہے، اور عبادت تنہا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ہم اور آپ ہر نماز میں دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز میں کہا کہ اس بات کو دہراؤ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ تو ہمیں تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ دعا جیسی عبادت تنہا اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے، کسی اور سے دعا کریں گے، ان چیزوں کا سوال کریں گے جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرماتا ہے۔ تو دعا جیسی عبادت بھی تنہا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کریں گے، اپنی بگڑی بنانے کا سوال کریں گے، اپنی اولاد کے ہونے کا سوال کریں گے، اپنی شفا یابی کے لیے سوال کریں گے، اپنی نوکری کے لیے سوال کریں گے، کسی کے سامنے بھی جھولی پھیلائیں گے جو کہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بھی شرک کرتے ہوئے مر جائے، انتقال کر جائے اور توبہ نہ کی ہو، کلمے کی تجدید نہ کی ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو معاف نہیں کرے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دعا جیسی عبادت تنہا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو ان کو کہہ دیا کریں کہ میں
ان سے انتہائی قریب ہوں. جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. چاہے کوئی اپنے دل میں پکارے اپنے رب کو یا الفاظ کے ذریعے سے پکارے، اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے. میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے دعا نہیں کرتے. ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب سے کیوں نہیں دعا کرتے، تو وہ بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے رب سے بہت سوال کیا، میری شادی ہو گئی 15 سال 20 سال ہو گیا، رب سے دعا کرتے کرتے تھک گیا، مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہی. ڈاکٹروں کو دکھا دکھا کے تھک گئے. کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا اس میں خرابی ہے یا اس میں خرابی، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو میں اپنے رب سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے. تو مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا. میرے بھائیو، اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جو بھی دعا ہم کرتے ہیں یہ دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے. اور یہ دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. پہلی حالت یہ ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں یا تو اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے جو ہم نے مانگا ہے. تو ہمیں نظر آنے لگتا ہے جو میں نے مانگا تھا وہ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر یا کل ہی صبح ہی میں نظر آنے لگا کہ میرے راستے صاف ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ نے دنیا میں جو مانگا فوری طور پر سن لیا یا کچھ دیر میں ہی ہمیں عطا کیا. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مجھے مل گیا. یہ پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو اپنے پاس ریزرو کر لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس کا بدلہ، اس کا ثواب اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب مرنے کے بعد ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اس کا ثواب عطا کرے گا. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کام کیا ہی نہیں تھا، یہ ثواب مجھے کہاں سے ملا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا تو نے جو دنیا میں دعا کی تھی میں نے اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑا، یہ اسی کا بدلہ، اسی کا ثواب ہے. تو بندہ اپنے رب سے کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی میں نے دعائیں کی تھیں ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی تو دنیا میں قبول نہ کرتا، آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا، تو یہ سب میرے کام آ جاتے، میرے مرتبے میرا مقام بہت بلند ہو جاتا. تو یہ دوسری حالت بنتی ہے. تیسری حالت یہ ہے، جب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو دعا کے الفاظ آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان سے کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے، دعا کے الفاظ اس کو چھانٹ دیتے ہیں، وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا ہم سے دور کر دیتا ہے. کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے. تو ہماری دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، اور تینوں صورتوں میں ہماری دعا قبول ہوئی ہے. اس لیے کسی کو شیطان دل میں وسوسہ دلا کر کے اپنے رب سے مایوس نہ کرے کہ میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، میری اولاد نہیں ہو رہی. اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی، یہی اولاد آپ کی ناک کٹانے کا سبب بن جائے، پورے ملک کے لیے نحوست ثابت ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے اولاد نہیں پیدا کی تو کم سے کم لوگوں کو راحت تو مل گئی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، وہ کتنا دینا ہے. بسا اوقات اللہ رب العالمین کسی کو ملین ملیار دے دیتا ہے، وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا، لوگوں پر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ رب العالمین نے نیا نیا مالدار بنایا، اس کا غرور آسمان میں جاتا ہے اور وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو اللہ رب العالمین کبھی کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے. دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. میرے بھائیو، اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا. جب بھی دعا کرنا ہو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو. صحت کی حالت میں ہو، فراوانی کی حالت میں ہو یا فراوانی کے عالم میں ہو، کسی بھی عالم میں آپ موجود ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے رہو. اس وقت کی گئی دعا اللہ رب العالمین جب پریشانیاں آئیں گی اس وقت محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے.
دعا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں، آج انہی آداب کے تعلق سے اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاکاری والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو اخلاص ہر عمل میں مطلوب ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اور یہ جو دعا ہے ہمارا عمل ہے، نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو اس لیے دعا جب ہم کریں تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری ہو گئی تو ہمارا یہ عمل بھی گیا اور ہمارے اوپر شرک کا ایک دھبا لگ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الریاء شرکن، ریاکاری کرنا شرک ہے۔ تو ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارا کرو، اپنے رب سے دعا کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لے کر اس کے واسطے سے، وسیلے سے سوال کریں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ مثلا کسی نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہو، اس کو پشیمانی ہو رہی ہو، شرمندگی ہو رہی ہو کہ رب کے پاس جاؤں گا، کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، گناہیں اتنی زیادہ ہیں، تو دنیا میں استغفار کرے، اپنے رب سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرے؟ اللہ رب العالمین کا نام الغفور ہے۔ الغفور اللہ کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت نکلتی ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، تو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ تیری شان ہی ہے معاف کرنے والا، تیرا نام ہے معاف کرنے والا، تو مجھے معاف کر دے گا، چاہے میں نے جتنا بھی دنیا بھر کر کے گناہ کیوں نہ کیا ہو، اگر مجھے معاف کر دے گا تیری شان میں کون سی کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اپنے رب کا نام لے کر کے اس کے وسیلے اور واسطے سے سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے، جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی پہلے تعریف بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ جن چیزوں کا بھی سوال کرنا، اپنی صحت کا سوال ہو، مال کا سوال ہو، زندگی کا سوال ہو، شفا یابی کا سوال ہو، گھر بار کا سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو، ملک کا سوال ہو، قوم کا سوال ہو، وطن کا سوال ہو، جو بھی سوال کرنا اپنے رب کے سامنے اپنے مسائل رکھیے، اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے بعد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہوا، اس نے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے اوپر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے دعا میں بڑی جلدی کر دی۔ اب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کے آداب سکھلائے۔ آپ نے بیان فرمایا اذا صلیت فقعدت، جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر کے بیٹھو، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ رب العالمین جس چیز کا اہل ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، وصلی علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجو، ثم ادعوہ، پھر اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہے مانگتے رہو، آنسو بہا کر کے مانگنا ہو آنسو بہا کر کے مانگو، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے ہاتھ اٹھا کر مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو۔ جس چیز میں زیادہ عاجزی ہے
بندہ سب سے زیادہ عاجز کس وقت ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھی ہے، اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہے. اس حالت میں اپنے رب سے مانگو، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سکھایا ہے. اسی روایت کے آخر میں ہے، دوسرا آدمی مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے، جو تو نماز پڑھ چکا ہے، اب اللہ کی تعریف بھی بیان کر لی ہے، درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، اب جو بھی اپنے رب سے مانگنا ہے مانگتے رہو، تمہاری دعا قبول ہوگی. تو میرے بھائیو، دعا قبول کروانا ہے تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے. ایک اور ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، کل دعاء محجوب حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا جا کر آسمان میں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اللہ کے پاس پہنچنے نہیں دی جاتی، روک لی جاتی ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے. چاہے شروع میں بھیجو، چاہے آخر میں بھیجو، بھیجنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی عاجزی ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ ہاتھ پھیلانا معمولی کام نہیں ہے. ہم نے کئی بار ان مسجدوں میں دیکھا ہوگا، کسی ضرورت کے پیش نظر کوئی آدمی آتا ہے، اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کچھ لوگ اس پر رحم کرتے ہیں، اس سے جا کر پوچھتے ہیں تمہارے کیا پریشانی ہے، وہ اپنی پریشانی بتاتا ہے، تو جیسے اس کی پریشانی ہوتی ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، کوئی 1 ریال دے کر کے اپنا راستہ طے کرتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یوں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ روز کا کام ہے، ہم کس کو دیتے پھریں. میرے بھائیو، کیا ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مانگنے کے لیے؟ اپنی بات جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے؟ شرم کی وجہ سے. کیا اس میں عزت نفس آدمی مجروح نہیں کرتا ہے؟ آدمی اپنا عزت نفس مجروح کرتا ہے، تب جا کر کے کچھ الفاظ نکالتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ میری پریشانیاں ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سر نیچا کر کے جا کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے. میرے بھائیو، ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا یہ معمولی کام نہیں ہے. عزت نفس اس میں مجروح ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جس قدر بھی ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، جتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنا ماتھا رگڑیں گے، اپنی ناک رگڑیں گے، یہ عاجزی کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین اس عاجزی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، تمہارا رب بہت ہی زیادہ حیادار ہے، بہت ہی زیادہ کرم فرمانے والا ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا. اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تو جب ہماری ضروریات ہوں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہوں، تو اس میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے بھی. رات کی تنہائی میں اپنے ہاتھ کو پھیلائیے اپنے رب کے سامنے. یہاں پر ایک مسئلہ بتا دینا یا اس کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے بر صغیر میں بے شمار مسجدیں ایسے ہیں جن میں ہم نے نماز پڑھی. فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب جو ہی سلام پھیر لیتے ہیں، مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، فوری طور پر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہم انت السلام و منک السلام بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد کی وہ بھی نہیں پڑھتے، فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے.
اور اگر امام صاحب ایسا نہ کرے تو مقتدی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ نے تو دعا ہی نہیں کی، دعا نہیں کرائی آج۔ تو میرے بھائیوں، ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد ہر حال میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاں، آپ کی مرضی، انفرادی طور پر آپ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیے، نہیں اٹھانا چاہتے مت اٹھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اب بر صغیر کی مسجدوں میں جو ہم نے دیکھا، سمجھتے ہیں اس کا اٹھانا ضروری ہے، اگر امام صاحب نہ دعا کرائیں تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، آپ نے تو دعا ہی نہیں کرائی۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کریں، اس کا جو پشت ہے وہ آسمان کی طرف نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوں گی، جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں، وہ اوپر سے ہی آئے گی۔ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ ہمارا رب آسمانوں میں ہے، ہمارا رب زمین کے ہر ذرے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رحمان کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ کیسے؟ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خبر نہیں دی، نبی نے امت کو نہیں بتلایا، لیکن اتنا بتلایا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، زمین کے ہر ذرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے، کیونکہ کافروں کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے، ان کو بھگوان نظر آتا ہے ہر کنکر میں۔ اور ہمارے جو صوفی حضرات ہوئے، ان کو ہر ذرے میں خدا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس ذرے پر آپ چل رہے ہیں، کیا آپ اپنے رب کے اوپر چل رہے ہیں؟ جس ذرے سے آپ استنجا کر رہے ہیں، کیا اپنے رب کے ذریعے سے استنجا کر رہے ہیں؟ اس زمین کے اوپر جو گٹر بہ رہی ہے، کیا رب کے اوپر بہ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی توہین ہے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے۔ تو اس دعا کے اندر، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں، فرما رہے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا۔ اے لوگو، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلی کو اوپر کرو، ہتھیلی کو نیچے کر کے اس کی پشت کے ذریعے سے سوال نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے اور ہماری دعائیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، جسے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ شروع میں جیسا میں نے کہا کہ ہماری دعائیں 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی ہیں، تو ہر حال میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بندے کو یقین ہونا چاہیے، اور یقینیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو اس انداز سے دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے جن کا دل غافل ہو، زبان تو چل رہی ہو لیکن دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہو، دل کہیں اور گھوم رہا ہو، صرف زبان سے الفاظ آ رہے ہیں، آدمی کا بدن ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، رب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ دل دماغ اگر حاضر ہوتا تو جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اس کے جسم کے اوپر اثر ہوتا، اس کے جسم کے اوپر اثر ہوتا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، کیونکہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ جب اپنے رب سے مانگے تو یہ بہت ہی الحاح کے ساتھ۔ کیا ہم نے بچوں کو نہیں دیکھا؟ ہمارے اپنے بچے جب کھلونوں کی دکان سے گزرتے ہیں
انہیں کوئی کھلونا پسند آ جاتا ہے، باپ کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں، چونکہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، باپ کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں، ماں کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں، مجھے یہ چاہیے۔ اب وہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ باپ کے جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ کھلونا خرید سکے، وہ نہیں جانتا، لیکن اس کو پسند آیا، اس کو وہ چاہیے، اور باپ مجبور ہو جاتا ہے، ماں مجبور ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کھلونا دے کر کے اس کو بہلا دیتے ہیں جتنی کی جیب اجازت دیتی ہے۔ تو اس انداز سے اپنے رب سے مانگیں، الحاح اس کے اندر موجود ہو، اصرار موجود ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ چیز چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کا سوال نہیں کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ سوال کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے، میری سیٹنگ فلاں سے کروا دے، اللہ تعالیٰ میری سیٹنگ فلاں لڑکی سے کروا دے، اب یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ رب العالمین سے مانگ رہے، اللہ رب العالمین ایسی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اب کوئی بندہ سوال کرے اللہ اپنے رب سے اپنے خاندان کے کسی فرد کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ تو اس کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تو اس کو تباہ کر دے، بھائی وہ تباہی کا مستحق نہیں، کیوں اس کے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ومل استعجال، اے اللہ کے نبی استعجال کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا دعوت قد دعوت، میں نے دعا کی، بڑی دعا کی، فلم ارى یستجب لی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، لہذا وہ حسرت میں ڈوب جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو مایوس ہو گیا ہوں، میں دعا کر کر کے تھک گیا، اب کیا دعا کرنا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے مجھے۔ تو میرے بھائیو اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے دعا کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے اگر دنیا میں وہ چیز نہیں دی ہے تو ہمارے بارے میں ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین نے جو چیز ہم نے مانگی نہیں دی ہے، آخرت میں وہ چیز دے گا، اس وقت ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ نواں ادب یہ ہے کہ ہم بالجزم دعا کریں، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہم اغفر لی ان شئت، اگر اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو چاہتا ہے آپ کو معاف کرنا، آپ معاف نہیں کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، لہذا آپ اس انداز سے سوال کریں اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو چاہے تو معاف کر دے۔ میرے بھائی اللہ تو چاہتا ہے معاف کرنا، آپ کو چاہنا ہے نا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لہذا اس انداز سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، میں گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہوں، مجھے احساس ہے، مجھے شرمندگی ہے، ندامت ہے، تو اگر معاف کر دے گا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرے گناہوں کا گٹھر کم ہو جائے گا، گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، اللہ سرخرو ہو کر میں تیرے سامنے حاضر ہو سکوں گا۔ اس انداز سے ہم کہیں، دیکھیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جب پکاریں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پکاریں، رغبت کے ساتھ پکاریں، ہمارے رغبت ہونی چاہیے، ہمارے اوپر ڈر طاری ہونا چاہیے، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اس بات کا خوف ہونا چاہیے۔ الفاظ سنبھال سنبھال کے نکالنے چاہیے اپنے زبان سے۔ اس کو اس انداز سے سمجھیے، آپ کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں، پرائم منسٹر کے سامنے جاتے ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، آپ کے اندر خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہماری کس حرکت پر اس کو ناراضگی ہو جائے، کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ اس کو برا لگ جائے، تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ بڑا سوچ سمجھ کر کے وہاں جاتے ہیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس انداز سے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سامنے چلنا اس کو برا نہ لگے۔ تو اسی انداز سے مطلوب ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بھی معاملہ کریں، کیونکہ ہمارا رب العالمین ہے، تمام جہان کا، سارے جہان کا رب ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کوئی نہیں جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا آج میں مالک ہوں، تنہا میں مالک ہوں،
تو اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، جیسے چاہتا اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، عدل کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو بڑے ہی تضرع کے ساتھ الفاظ چھپا چھپا کر کے کریں۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ اس حالت میں وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد چاہیے، ایک بچہ چاہیے جو میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی۔ وہ کیسے دعا کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ بڑے ہلکے الفاظ استعمال کر رہے تھے، منہ میں اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ کوئی الفاظ نہ سن لے، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا، بڑھاپے میں ان کو اولاد چاہیے، بال بالکل سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، جھک جھک کر کے آدمی چلنے لگا ہے، ایسے میں اولاد کا سوال کر رہا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا۔ اللہ رب العالمین سے اپنی کمزوری ذکر کی اور اس بات کی وضاحت کی کہ میری بیوی باج ہے، وامرأتی عاقرا، انہوں نے اقرار کیا میری بیوی باج ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو دینے پر آ جائے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچہ دیا، اسی صفت کا حامل بچہ دیا جس صفت پر انہوں نے سوال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے آپ کو بیٹا دیا اور نام بھی خود رکھا ہے، اس بیٹے کا نام یحییٰ اللہ رب العالمین نے تجویز کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ جب دینے پر آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ جب کسی کو نہ دے تو اسے کوئی دلوا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے رب سے مانگتے رہو، سوال کرتے رہو، گڑ گڑاتے رہو اپنے رب کے سامنے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا جو کچھ بھی ہو وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، تب اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین طیب ہے، پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم رسولوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے لوگو پاک روزیاں کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرو گے میں جاننے والا ہوں۔ اور مومنوں کے بارے میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال پاک کھایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبے سفر پر نکل گیا، صحرا میں جا رہا ہے، غبار آلود ہے، تھکا مادہ ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب، اے میرے رب، مجھے عطا کر دے، مجھے کھانے پینے کی چیزیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کے گوشت پوش کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ حرام مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ رب العالمین اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں ضرورت بھی ہو، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں اور ہمارے بدن پر حرام مال کا کپڑا موجود ہو، پیٹ میں حرام موجود ہو، پانی ہو، دانہ موجود ہو،
اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں پاک کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ اللہ رب العالمین سے چھپ چھپ کر کے مانگنا چاہیے، اگر الفاظ ظاہر کر کے مانگتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات کو بروئے کار لاتے ہوئے دعا کریں جن اوقات میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اللہ رب العالمین اس وقفے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، 5 ٹائم ہم حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیں۔ نہ بھی پھیلاتے ہیں تو ویسے ہی اپنا سر نیچے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا تو کریں، مانگیں تو صحیح، اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے جب تک اذان نہیں ہو جاتی مغرب کی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس وقت مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ جب آخری تہائی رات بجتی ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین خود آواز لگاتا ہے، مجھ سے ہے کوئی مانگنے والا، مجھ سے مانگ لے۔ اولاد مانگنے والا ہو تو اولاد مانگ لے، رزق مانگنے والا ہو تو رزق مانگ لے۔ اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، جیسا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ضرورت ہو، مانگنا ہو، تو ان اوقات کو بروئے کار لاتے ہوئے جن میں اللہ رب العالمین دعا کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان اوقات میں بیدار رہنا چاہیے، اسی طریقے سے بیدار رہنا چاہیے جس طریقے پر سرحد پر فوجی بیدار رہتے ہیں اور دشمن گھس نہیں پاتا ہے۔ اسی انداز سے ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔